مرشد کا فیض کسے کہتے ہیں؟ فیض کیا چیز ہے؟ اور مرشد کا لنگر کسے کہتے ہیں؟ اکثر لوگ آستانوں پہ جا کے تو وہاں بچھے ہوئے دسترخوانوں پہ کھانا تناول کرتے ہیں اور بڑے فخریہ انداز سے کہتے ہیں جی ہم نے جو ہے وہ مرشد کا لنگر کھایا، جی دربار کا لنگر کھایا ہے۔ تو مرشد کا لنگر یہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، میری باتوں کو چھوڑیں، آپ خود غور کریں کہ بزرگان دین نے فقر و فاقہ کیوں اختیار کیا؟ کتنے کتنے دنوں تک انہوں نے کھانا نہیں کھایا تاکہ ان کے نفس جو ہے وہ کمزور ہو۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک فقیر نے خود کھانا جو ہے وہ فاقہ کشی کو اختیار کیا ہے اور دوسروں کے آگے دسترخوان رکھ دیا، تو آپ اس کھانے کو جو ہے وہ لنگر سمجھیں؟ لنگر وہ چیز نہیں ہے۔ لنگر اس مزار پہ اگر جاتے ہیں، اس آستانے پہ جاتے ہیں، اس درگاہ پہ جاتے ہیں، تو وہ جو وہاں کا امیر ہے، وہ جو شیخ ہے، اس کی تعلیم اور سیرت اور اس کا کردار اور اس کا عمل کا مل جانا در حقیقت لنگر ہے۔ مرشد کی محبت جو اللہ کے دل میں اس نے آپ کے لیے ڈالی ہے، اس محبت کے آنسوؤں کا مل جانے کا نام لنگر ہے۔ کھانے پینے کا خورد و نوش کا نام لنگر نہیں ہے۔ تو لنگر در حقیقت اللہ کی محبت کے خالص جو آنسو آپ کو مل جائیں، کیفیت مل جائے، رجوع مل جائے، اس درگاہ پہ جا کر وہ چیز نصیب ہو جائے، اس کو لنگر کہتے ہیں۔ تو دوسرا جو مسئلہ فیض کا، کہ فیض کسے ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، کس کو ملتا ہے؟ فیض اتنی دیر تک کسی بھی شیخ سے نہیں مل سکتا جتنی دیر تک آپ کما حق کو ہو اس کی ظاہری اور باطنی ہر طرح کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے۔ اس راستے کی، جس راستے پہ وہ لے کے چل رہا ہے آپ کو، اس کے مطابق آپ کا ظاہر اور باطن نہیں ہے، آپ کو فیض نہیں مل سکتا۔ اور فیض کیا ہے؟ اس بزرگ کا جس کے آپ ارادت مند اور عقیدت مند ہیں، اس کا عمل مل جانا، اس کا حسن خیال آپ کو مل جانا، اس کی بزرگ کی کیفیت آپ کو مل جانا، اس کا نام فیض۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں غوث پاک سرکار کا مرید ہوں یا مجھے ان کا فیض ہے، تو وہ اس شرط پہ کہہ سکتا ہے کہ اگر اس کے اندر عمل غوث پاک والا ہے، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، جو عمل انہوں نے اختیار کیا، وہ عمل اگر اس مرید کو نصیب ہو گیا تو پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے غوث پاک کا جو ہے وہ فیض مل گیا، یا کسی بھی بزرگ کا مل گیا، کسی بھی ہستی کا۔ کسی بھی بزرگ کا عمل مل جانا، اس کا خیال مل جانا، جو اس نے زندگی اختیار کی، جو اس کا کردار تھا، اس کی سیرت تھی، اس کی وہ سیرت اور عمل اور اخلاق اور کردار مل جانا جو ہے وہ در حقیقت فیض ہے۔ تو فیض جو ہے وہ مرشد اسی کو منتقل کرے گا جس میں وہ اپنی شبیہ، اپنی جھلکی دیکھے گا، اپنی جھلک جس میں اس کو نظر آئے گی۔ کیونکہ فیض جو ہے کسی غیر کو منتقل کبھی نہیں ہوا، فیض ہمیشہ فیض کو ہی منتقل ہوتا ہے۔ وہ امانت اسی کو جاتی ہے جو امانت کا بار اٹھانے کے لائق ہو، جس کا ظاہر اور باطن عین قرآن کریم کے مطابق ہو۔ جس کا اس کے مطابق نہیں ہے، اس کو فیض نہیں مل سکتا، چاہے وہ 40 سال تک جا کے آستانے پہ بیٹھ کے تو مخلوق خدا کے برتن دھوتا رہے ادھر، جتنی دیر تک اس کا عمل جو ہے وہ اس پیشوا کے مطابق نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ ایک آدمی آستانے پہ جا کے خدمت بھی کر رہا ہے، وہ ایک دوسرے سے بخیلی بھی رکھ رہا ہے، چغلیاں بھی کر رہا ہے، حسد بھی کر رہا ہے، کینہ بھی اس کے اندر ہے، تو وہ کہے جی میں نے 40 سال تک بڑا زہد کیا، تو اس کا وہ سارے کا سارا زہد اس کے نفس کا تھا، حق کے لیے نہیں تھا۔ اس کو فیض کبھی نہیں مل سکتا، یہ ناممکن چیز ہے کہ اس کو فیض ملے۔ اور جو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے فیض ملا ہے وہ جھوٹا ہے، اور جس کو فیض ملا ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے فیض ملا ہے۔ جس کو فیض عطا ہوا ہے وہ نہیں کہے گا کہ مجھے فیض عطا ہوا ہے، لیکن کہے گا نہیں، دعویٰ کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس کا عمل ہو بہو اسی بزرگ کا ہوگا جس نے اس کو فیض دیا ہے۔ فیض کا کی وضاحت جو ہے، فیض کا مطلب جو ہے وہ یہ چیز ہے۔
تو فیض کوئی بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ جا کے خرید لیں، یا فیض کوئی اتنی معمولی چیز بھی نہیں ہے کہ آپ کسی فقیر کو، درویش کو جو ہے وہ 200 400 500 1000 روپیہ نذرانہ دے کے تو اس کو خریدنے بیٹھ جائیں آپ اس فیض کو، یا اس فقیر کا آپ ریٹ لگانا شروع کر دیں کتنے میں بکے گا۔ یہ آپ کی ساری غلط فہمی ہے۔ فیض جو ہے وہ اخلاص اور صدق کی وجہ سے ہی نصیب ہوتا ہے، اور اس عمل کو اختیار کرنے کے بعد ہی وہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ اور فیض اپنے آپ کو فیض منتقل کرتا ہے، دوسرے کو فیض منتقل نہیں کیا جاتا۔ یہ دیکھ لیں کہ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح جس طرح وہ شمس واحد ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ پوری کائنات پہ اپنی رحمت جو ہے وہ برسا رہا ہے، اپنا نور پھیلا رہا ہے۔ تو اسی طرح اس شمس کی طرح روشن و تاباں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور آپ اس سورج کے زاویے پہ ہزاروں شیشے نصب کر دیں، آئینے نصب کر دیں، تو وہ شمس ہزاروں میں سے نظر آئے گا۔ وہ واحد نہیں رہے گا بلکہ وہاں سے ہزاروں میں آ جائے گا، لیکن وہ ہے واحد کا واحد ہی، لیکن کثرت میں نظر آئے گا۔ وہ آئینے کو آپ کسی اور اس کے آئینے کے اوپر کو پینٹ کر دیں، کلر کر دیں، اس کے آگے کوئی چیز رکھ دیں، تو کیا اس میں شمس نظر نہیں آئے گا؟ اس میں کبھی بھی سورج کا عکس آپ کو دکھائی نہیں دے گا، جب تک کہ وہ آئینہ کامل اور کلیئر مکمل نہ ہو۔ جب وہ کلیئر ہو جائے گا، خود بخود شمس کا نور اس میں آپ کو دکھائی دے گا، اس کی جلوہ گری پورے کا پورا شمس دکھائی دے گا۔ تو جس کی روح کی کثافتیں، دل کے بغض، حسد اور قدورتیں وہ صاف ہو جائیں، تو اس کو وہ چیز نصیب ہوتی ہے، دوسرے بندے کو وہ چیز نصیب نہیں ہوتی۔ تو فیض در حقیقت اپنے ہی آئینے کے اوپر فیض منتقل ہوتا ہے۔ فیض کا یہ سسٹم نہیں ہے کہ وہ جو جس طرح لوگ کہتے ہیں، اور یہ تو اب اس دور میں، اس زمانے میں، میں آپ کو یہ صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بہت کم اور نایاب ترین لوگ ہیں جو اصل فقراء ہیں، باقی سب کے سب دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، جو خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کے ایمانوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور خود کامل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کامل شیخ ہیں، ہمارے پاس فلاں کا فیض ہے۔ اور فیض وراثت بھی نہیں ہے، میراث نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ کسی کی وراثت نہیں ہے۔ اگر فیض وراثت ہوتی نا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، تو نبی حضرت یوسف علیہ السلام نہ ہوتے، وہ سارے کے سارے ہو جاتے۔ فیض کسی کی میراث نہیں ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ فیض کا تعلق روحانی زندگی کے ساتھ ہے، جس نے اپنی ایسی روحانی زندگی اس عمل میں ڈال کے اختیار کی ہے، فیض اسی کو منتقل ہوگا۔ اگر یہ کسی کی جاگیر یا میراث ہوتی نا تو کبھی بھی حضرت اویس کرنی یا حضرت بلال حبشی سرکار کو وہ فیض منتقل نہ ہوتا۔ حضرت بلال حبشی کے والدین آباء و اجداد کون سے شب دار تھے یا اولیاء میں سے تھے؟ یہ تو حضرت بلال حبشی کو اللہ کی ذات نے وہ کرم ان پہ کیا، ان کی یہ شان ہے کہ انہوں نے دین اسلام قبول کیا، پھر ان کو وہ عمل جب اختیار کیا تو پھر ان کو درجہ دیکھیں کیسا ملا، سیدنا بلال حبشی، سیدنا کا لقب ملا۔ تو در حقیقت یہ چیز روحانی زندگی ہے جو صفت کو منتقل کرے گی، جنس کو منتقل کرے گی، غیر جنس کو نہیں۔ وہ صفات، وہ اوصاف جب اس میں پیدا ہوں گے تو خود بخود فیض اس کو منتقل ہو جائے گا۔ یہ فیض کا پراسیس ہے۔ تو یہ جو لوگ لنگر کھا کے کہتے ہیں کہ آستانے پہ ہم نے فلاں کا سرکار کا لنگر کھایا، تو لنگر اس کا نام نہیں ہے، لنگر اللہ کی محبت کے آنسوؤں کا نام ہے، اگر وہ کسی کو نصیب ہو جائے تو۔ اگر وہ نصیب نہیں ہے تو اس کا کوئی لنگر شنگر نہیں ہے، اس آستانے پہ چاہے وہ جتنی مرضی غذائیں کھاتا رہے۔ بڑے بڑے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ جا کے وہ لنگر شریف کھاتے ہیں تو شام کو بیمار پڑے ہوتے ہیں، یار وہ میرے معدے میں مسئلہ ہو گیا ہے، مجھے وہ ہضم نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ مسئلہ کچھ لوگوں کو ہو جاتا ہے۔
تو لنگر جو ہے وہ کیسا لنگر ہے کہ جو اگلے کو بیزار کر دے یا اس کی طبیعت خراب کر دے؟ لنگر تو شفا ہونا چاہیے، نہ کہ بیماری کا سبب ہونا چاہیے۔ تو لنگر در حقیقت وہ محبت، وہ قرب، وہ اخلاص کے آنسو ہیں جو آپ کی آنکھوں سے بہنا شروع ہو جائیں اس درگاہ پہ، اس آستانے پہ، اس شہ کامل کی صحبت میں۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے شیخ کا لنگر نصیب ہوا، سرکار کا لنگر کھایا یار۔ تو اس لیے راستے کو سمجھیں، اس تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، وگرنہ آپ کی ساری زندگی جسم کشی کے سوا کچھ بھی نہیں ہو۔